السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نہم سورہ قصص کی تفسیر و تشریح کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے بروقت موصول ہو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ مطالعہ قرآن حکیم جماعت نہم، ہم سورہ نمل کی مشقی سوالات اور اس کے جوابات سے فارغ ہو کر سورۃ القصص کی تفسیر کریں گے، اور اس کے کتاب ہی میں سورۃ القصص سورہ طٰہٰ سے ملتی جلتی سورت ہے۔ اس کی تعارف کرتا ہے مصنف۔ اس کے ابتدائی 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نو مسلم عیسائیوں کا مکہ والوں سے مکالمے کا ذکر ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کے بجائے فرعون کی خدمت کی۔ یہ شخص اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ سورت کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے خصوص ہدایات فرمائی گئی۔ نوٹ: اس سورت کی آیات 1 تا 50 مطالعہ قرآن حکیم حصہ 2 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں دی گئی ہیں۔ سورۃ القصص یہاں 51 سے 88 تک ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور یقیناً ہم مسلسل ان کے لیے ہدایت کی بات بھیجتے رہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، یہ تحقیقی جواب ہے کفار کے اعتراض کی، جس میں قرآن کے دفعتاً واحدتاً نازل نہ ہونے کی حکمت بیان فرماتے ہیں۔ ہم نے اس کلام یعنی قرآن کو ان لوگوں کے لیے وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے بھیجا، تاکہ یہ لوگ بار بار تازہ بتازہ سننے سے نصیحت مانیں۔ یعنی ہم تو دفعتاً واحدتاً بھیجنے پر بھی قادر ہیں، مگر انہی کی مصلحت سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، پھر اندیر ہے کہ اپنی ہی مصلحت کی مخالفت کرتے رہیں۔ وصلنا توصیل سے مشتق ہے، جس کی اصلی اردو کی معنی رسی کے تاروں میں اور تار ملا کر اس کے مضبوط کرنے کے ہیں۔ مراد ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رکھا، اور بہت سے نصیحت کے مضامین کا بار بار تکرار بھی کیا گیا تاکہ سننے والے متاثر ہو۔ اس سے دعوت تبلیغ کے بعض آداب بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ حق بات کو مسلسل کہتے اور پہنچاتے ہی رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دعوت کرنے والے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے، آتیناہم الکتاب، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جس کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان بشارت سے بھی ثابت ہے، جن کی ان علماء نے تصدیق کی ہے جن کو تورات و انجیل میں ان بشارتوں کا علم ہے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے 40 آدمی
مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مشغول تھے۔ یہ لوگ بھی جہاد میں شریک ہو گئے، بعض کو کچھ زخم بھی لگے مگر ان میں سے کوئی مقتول نہیں ہوا۔ انہوں نے جب صحابہ کرام کی معاشی تنگی کا حال دیکھا تو آپ سے درخواست کی کہ ہم اللہ کے فضل سے مالدار اصحاب جائیداد ہیں، ہم اپنے ملک واپس جا کر صحابہ کرام کے لیے مال فراہم کر کے لائیں۔ آپ اجازت دے دے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرمان بردار تھے۔ یعنی حضرات اہل کتاب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ یہ لفظ مسلم اگر اپنے لغوی معنی میں لیا جائے یعنی فرمان بردار مطیع، تو بات صاحب ہے کہ ان کو جو یقین قرآن اور نبی آخر الزمان پر اپنی کتاب کی وجہ سے حاصل تھا، اس یقین کو لفظ اسلام اور مسلمین سے تعبیر فرمایا کہ ہم تو پہلے سے اس کو مانتے ہیں۔ اور اگر لفظ مسلمین اس جگہ اس معنی میں لیا جائے جس کے لحاظ سے امت محمدیہ کا لقب مسلمین ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اسلام اور مسلمین کا لفظ صرف امت محمدیہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا اور وہ سب مسلمین ہی تھے، مگر قرآن کریم کی بعض آیات سے اسلام اور مسلمین کا اس امت کے لیے مخصوص لقب ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول خود قرآن نے نقل کہ ہوا سماکم مسلمین، اور علامہ سیوطی اسی خصوصیت کے قائل ہیں اور اس مضمون پر ان کا ایک مستقل رسالہ ہے۔ ان کے نزدیک اس آیت میں مسلمین سے مراد ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے، اس کا یہ مطلب وہ بیان فرماتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، تو یہ وہ لوگ ہیں یؤتون اجرہم مرتین جنہیں ان کا اجر دوگنا دیا جائے گا، مرتین دوگنا، بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور وہ برائی کو بلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، یدرؤون دفع کرتے ہیں دور کرتے ہیں، بالحسنۃ السیئۃ برائی وہ برائی کو بلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی صفات ہیں۔ مومنین اہل کتاب کو 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اس طرح کا وعدہ ازواج مطہرات کے متعلق بھی آیا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں 3 شخصوں کے لیے دوہرے اجر کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے سابق نبی پر ایمان لایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرا وہ شخص جو کسی کا مملوک غلام ہو اور وہ اپنے آقا کی بھی اطاعت اور فرمان برداری کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی، تیسرا وہ شخص جس کی ملک میں کوئی کنیز تھی جس سے بلا نکاح صحبت اس کے لیے حلال تھی، اس نے اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا پھر اس کو منکوحہ زوجہ بنا لیا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ان چند قسموں کو 2 مرتبہ اجر دینے کی علت کیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ان دونوں کے 2 عمل اس دوہرے اجر کا سبب ہے کہ ان کے مومنین اہل کتاب کے 2 عمل یہ ہے کہ پہلے ایک نبی اور اس کی کتاب پر ایمان لائے، پھر دوسرے نبی اور اس کی کتاب پر۔ ازواج مطہرات کے 2 عمل یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت بحیثیت رسول بھی کرتی ہیں اور بحیثیت شوہر بھی، اور مملوک غلام کے 2 عمل اس کی دوہری اطاعت و فرمان برداری ہے، اللہ اور رسول کی بھی اور آقا کی بھی، اور کنیز کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے والے کا ایک عمل صالح اس کو آزاد کرنا، دوسرا اس کو منکوحہ زوجہ بنانا ہے، تو یہ اس کا سبب ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ اور جب وہ کوئی بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالٌ اور کہہ دے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین
ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنِ یہ لوگ برائی کو بلائی کے ذریعے کی پہلے جو آیت ہم نے جو ذکر کی تھی اس کا تفسیر ہے کہ برائی کو بلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں. اس برائی اور بلائی کی تعبیر میں تفسیر کے بہت سے اقوال ہیں. بعد نے فرمایا کہ بلائی سے اطاعت اور برائی سے معصیت مراد ہے کہ ان کی نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. اسی طرح اتبع الحسنۃ السیئۃ تمحها. اس آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں دو اہم ہدایتیں ہیں. اولی کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ خطا سرزد ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے بعد نیک عمل کی فکر کرے تو نیک عمل اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جو شخص کسی کے ساتھ ظلم اور برائی سے پیش آئے اگرچہ قانون شرع کی روح سے اس کو اپنا انتقام لے لینا جائز ہے بشرط کہ انتقام برابر سرابر ہو کہ جتنا نقصان یا تکلیف اس کو پہنچا ہے اتنا ہی اپنے حریب کو پہنچا دے. مگر اولا اور احسن یہ ہے کہ انتقام کی بجائے برائی کے بدلے میں بلائی اور ظلم کے بدلے میں احسان کرے. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. ان لوگوں کی عمدہ خصلت یہ ہے کہ جب یہ کسی جاہل دشمن سے لغو بات سنتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہے. ہم جاہل لوگوں سے الجھنا پسند نہیں کرتے. ہم سے اسلام یہ بات کہتے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک آپ جیسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں روایت ہے کہ چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی آیت مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایمان قبول کر لے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کسی کو مومن بنا دینا آپ کی قدرت میں نہیں اور وہ اسی طرح دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. وَقَالُوا إِن نَتَّبِعُ الْهُدَى مَا كَانُوا تَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. وقالوا اور انہوں نے کہا ان نتبع الہدى معک کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرے نتخطف من ارضنا تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے. اولم نمکن لهم حرما آمنا کیا ہم نے انہیں امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی. نمکن جگہ دینا حرما آمنا امن و امان والے حرم میں. یجبا الیہ ثمرات کل شیء جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں. رزقا من لدنا ہماری طرف سے رزق کے طور پر. ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اوپر دور سے کفار کے ایمان نہ لانے کا ذکر چلا آ رہا ہے. ان آیات میں ان موانع کا ذکر ہے جو کفار کو ایمان لانے کی راہ میں حائل سمجھے جاتے تھے. مثلا ایک معنی کا بیان یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہو کر اس دین کی ہدایت پر چلنے لگے تو فی الفور اپنے مقام سے مار کر نکال دیے جائیں گے کہ بے وطنی کی بھی مضرت ہو اور معاش کی پریشانی الگ ہو. لیکن اس عذر کا بطلان ہی بالکل ظاہر ہے کہ کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل لوگوں لے کر آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس سے ہیں ہماری قدرت اور رزاقی کی وجہ سے کھانے کو ملتے ہیں. پس حرم ہونے کی وجہ سے جس کا سبب احترام کرتے ہیں مضرت کا بھی اندیشہ نہیں اور اس مضرت کے منتفی ہونے کی وجہ سے احتمال فوت منفعت رزق کا بھی نہیں. پس ان کو چاہیے تھا کہ اس حالت کو غنیمت سمجھتے اور اس نعمت سمجھ کر قدر کرتے اور ایمان لے آتے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے پہچانتے اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا
اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. بطرت معیشتها جو اپنی معیشت پر غرور کر رہے تھے. بطرت غرور کرنا، تکبر کرنا. فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم تو ان کے گھر ہیں لم تسکن من بعدہم الا قلیلا جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. یہ سب کے سب ہماری طرف آ جائیں گے، ہم اس کے وارث ہو جائیں گے اور ہمارے لیے ہی رہ جائیں گے. سب کے سب اس دنیا سے چلے جائیں گے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا جب تک کہ ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے. یتلو علیہم آیاتنا جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ اور ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرنے والے ہیں. الا اہلها ظالم جس کے رہنے والے ظالم ہو اس کو ہم ہلاک کرتے ہیں جس کے اہل وہ ظالم ہو. حتی یبعث فی أمِّهَا رسولا ام کے مشہور معنی والدہ اور ماں کی ہے اور ماں چون کی تخلیق انسان کی بنیاد ہے اس لیے لفظ ام اصل اور اساس کے معنی بھی کثر استعمال ہوتا ہے. امها کی ضمیر قرآ کی طرف راجع ہے. امہ سے مراد ام القرآ ہے یعنی بستیوں کی اصل اور مدارکار. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس قوم کے بڑے شہروں میں اپنے کسی رسول کے ذریعے پیغام حق نہ پہنچا دے. جب دعوت حق پہنچ جائے اور لوگ اس کو قبول نہ کرے اس وقت ان بستیوں پر عذاب آتا ہے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا اور تمہیں جو چیز بھی عطا فرمائی گئی ہے بس وہ دنیائی زندگی کا سامان ہے. وزینتها اور اس کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.